اب میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو جلسے کا ایک بہت اہم حصہ مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب کا خطاب، میں حضرت مولانا مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں، مجمع آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں، مجمع آپ کو سننا چاہ رہا ہے اور مجمع بیتاب ہے۔ وقت ابھی ہمارے پاس ہے، 1 گھنٹہ حضرت خطاب فرمائیں گے، اتنا وقت بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب مظاہری کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ وہ ہمارے جلسے میں شریک ہوئے۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ میں حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، بوبکر سے آئینہ عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین، ناظرین اور مائیں بہنیں اور عظیم مکتب مدرسہ انوار محمدیہ کے عظیم الشان طلبہ عزیز، آج ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی اور فرحت کا موقع ہے، سعادت مندی کا موقع ہے، اور خصوصاً اس عاجز کے لیے کہ اس عظیم مکتب کے اینول اور سالانہ جلسے کی حاضری کا شرف ملا۔ اس موقع پر بندہ سب سے پہلے رب کریم کا شکر گزار ہے، اور پھر ہمارے میزبان مکرم جناب مولانا حبیب اللہ صاحب اور ہمارے عزیز بھائی مفتی طاہر صاحب کا یہ عاجز شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس عاجز کو اس قابل سمجھا کہ وہ بھی ایک کالا ٹیکا لگا کر اس عظیم جلسے کو نظر بس سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بن سکے۔ رب کریم سے دعا ہے ہماری اس بستی کو اور ہمارے اس مدرسہ انوار محمدیہ کو اللہ عز و جل خوب سرسبز و شاداب فرمائے، دین دگنی رات چگنی ترقیات سے
مالا مال فرمائیں، اور بڑی مبارکبادی کے قابل ہے اس بستی کے لوگ کہ آپ کو ایسے علماء اور ایسے لیڈرشپ ملی ہے، مولانا حبیب صاحب جیسے لیڈر ملے ہیں۔ آپ کی بستی پر اس عاجز کو فخر ہے، اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے جب ہمارے یہ ٹیمکر صاحب جب تشریف فرما تھے، ان کی کارگزاری سن کر اور ان کا جو مختصر سا بھاشن سن کر اور یہاں کی کارگزاری سن کر ایک بات جو اس عاجز نے محسوس کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور درخواست یہ بھی کرنی ہے کہ اس عاجز کا یہ پیغام ہمارے جو بھائی آئے تھے ان تک یہ پیغام عاجز کا پہنچا دیا جائے۔ پیغام کچھ یوں ہے کہ اسلامی تعلیم بھی یہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون۔ لیکن اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ملک جس دھارے پر جا رہا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے اندر بڑا درد اور کرب محسوس کر رہی ہے کہ ہمارا دیش اس سمت میں جا رہا ہے۔ آپ کے اس پروگرام میں آ کر اور ٹیمکر صاحب کا بھاشن سن کر اور ان کی خدمات سن کر اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ربط و ضبط دیکھ کر یہ بات محسوس ہوئی کہ آج بھی ہم اسی ہندوستان میں ہیں جس ہندوستان کا خواب ہمارے اکابر اور پروجوں نے دیکھا تھا، اور آج بھی وہ ہندوستان جس کو گلدستہ کہا جاتا ہے، جس میں بھانت بھانت اور مختلف قسموں کے پھول ہوا کرتے تھے، اسی ہندوستان میں آج ہم جی رہے ہیں۔ آپ کے اس عظیم جلسے میں آ کر اس عاجز کو یہ امید بندی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھارت دیش کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اور ایک باطل طاقتیں اس حسین گلدستے کو توڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر بہت ہمت بنتی ہے، اور رب کریم سے ہم امید بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی سرسبزی اور شادابی اور یہی ایکتا اور یہی اتحاد اللہ تعالیٰ ہمارے پورے بھارت دیش میں نصیب فرمائے، اور ایسے ہی مدرسے ہمارا جیسے یہ انوار محمدی مدرسہ ہے اسی طرح پورے بھارت دیش میں مدرسے چلیں، ایکتا کا پیغام چلیں اور اتحاد کے ساتھ، اور ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ دین کا کام کرنے اور جینے کا موقع دیا جائے۔ یہ ہمیں یہاں سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ایک درد دل تھا جو آپ کے اس پروگرام سے اس عاجز نے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درد کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی اس بستی کو بھی خوب قبول فرمائے اور آپ کے اس مدرسے کو بھی خوب قبول فرمائے۔ بندہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو پروگرام جن بچوں نے پروگرام پیش کیا دل کی اتاہ گہرائیوں سے ان بچوں کو بہت 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 ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرتا ہے اور بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح آگے بڑھو اور اپنے اساتذہ کرام کی قدردانی کرو۔ عزیز بچوں، آپ یقین جانیے اسٹیج پر آ کر مائک پر آ کر بول آپ رہے تھے، لیکن دراصل قربانی محنتیں آپ کے پیچھے یہ استادوں کی تھی۔ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے گھر کی مستورات اسکرین پر دیکھ رہی ہے، اسکرین پر ان کے سامنے صرف یہ بچوں کا جو ہنر ہے، آرٹ ہے، وہ آ رہا ہے، لیکن ہم ماں باپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے عظیم قربانیاں مدرسے کے ان ذمہ داران اور مدرسے کے ان اساتذہ کرام کی ہیں۔ ہم ان کی خدمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہم یقین جانیں یہ اساتذہ کرام جو قربانیاں دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ان بچوں کے پیچھے جو کھپاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا جا سکتا ہے یہ اپنے بچوں کے پیچھے اتنا نہیں لگتے ہیں جتنا ہمارے ان معصوم نونہالان قوم کے پیچھے اپنی صلاحیت کو لگاتے ہیں۔ یہ ان اساتذہ کرام کی عظیم قربانیاں ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبول نصیب فرمائے اور ہماری بستی میں اس کے اچھے مثمر اور بارآور نتائج ظاہر فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہماری کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی کتاب اور نمبر دو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر
کبھی کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جس بچے نے قرآن مجید کے عنوان پر بات پیش کی، کہانا ما خرج منہ، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اس بچے نے تذکرہ کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ بات ملتی ہے، جیل کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں اللہ سے مانگ کر انہوں نے امت کی پستی اور امت کی گراوٹ کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے قلب پر یہ بات جاری فرمائی کہ اس امت کی پستی اور گراوٹ کے دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، اور نمبر دو، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے کریم طبقہ، سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور جو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ وابستگان کتاب اللہ اس امت کا عظیم ترین طبقہ ہے۔ آج ہم انسانیت سے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیے سب سے بڑا طبقہ، سب سے کریم طبقہ، سب سے عمدہ جماعت انسانوں میں کون سی ہے؟ سب سے اونچی پوسٹ کون سی ہے؟ ہمیں ڈیفرنٹ جواب ملیں گے، ہمیں مختلف جواب ملیں گے۔ کوئی کہے گا سی ایم، کوئی کہے گا پی ایم، کوئی کہے گا ڈاکٹر، کوئی کہے گا انجینئر۔ جس کی جیسی سوچ ویسا جواب ملے گا، لیکن صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ارشاد فرمایا، سب سے کریم طبقہ، سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو انوار محمدی مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ مدرسہ اور ساری دنیا میں قرآن مجید کی جہاں خدمت ہو رہی ہے، یہ خدمت کرنے والے اس امت کا عظیم ترین طبقہ ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ عاجز ہمیں، یہ اپنے اساتذہ کرام، یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں، اس عاجز کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے، اس لیے ان کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے۔ کبھی کبھار ہم مدرسے میں خدمت کرنے والے خادمین علماء کرام احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری سیلری کم ہے، ہمارا فلاں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ ان کا گاڑیوں میں گھومنا، یہ ان کا آن بان شان کے ساتھ گھومنا ہماری نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ ہم خادم قرآن مجید ہیں، یہ میرے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ ایک مکتب میں پڑھانے والے عالم صاحب کی خدمت میں کسی نے سوال کیا، اور اتفاق سے وہ سوال کرنے والے شیخ الحدیث صاحب تھے، کسی بڑے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ تو وہ ناظرہ نورانی قاعدہ کچھ پڑھاتے تھے، یہ بات ہمارے علماء سمجھیں گے زیادہ تر۔ تو آپ کیا پڑھاتے ہیں، آپ کی کیا خدمت ہے؟ اب وہ تھوڑا سا انہوں نے یہ فیل کیا کہ اتنے بڑے مول صاحب ہیں اور شیخ الحدیث صاحب ہے اور بخاری والے مولانا ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے۔ حالانکہ وہ نورانی قاعدہ ناظرہ پڑھاتے تھے، لیکن جواب کیا دیا، تعبیر سمجھیے، ہمارے علماء سمجھیں گے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے۔ تعبیر اور لیبل بڑا اچھا ہے، ٹائٹل بڑا اچھا ہے، لیکن در حقیقت اس ٹائٹل میں یہ عاجز کہے گا قرآن مجید کی انسلٹ چھپی ہوئی ہے۔ قرآن جلالین کا لیبل لگا کر اللہ کی کتاب کو اس کے اندر چھپا کر کیوں بول رہے ہو؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا تقاضا ہے کہ بندہ یوں کہے، عالم صاحب یوں کہے کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اس فخر کے ساتھ، اس شان کے ساتھ کہ رب نے ہمیں اپنی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، یہ میرے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات۔ امت مسلمہ کی خدمت میں عاجز پیغام دینا چاہے گا کہ ہر مسلمان پر اللہ کی کتاب کے چند حقوق ہیں، آپ ان حقوق کو شمار کریں اور اپنے بارے میں ہم غور کریں کہ کیا ان حقوق کی ادائیگی کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا،
ہم ذرا غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آج ہم مسلمانوں نے کیسا سوتیلا سلوک برتا ہے۔ اب مہینہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ اپنائیت کے اظہار کا، ان قریب رمضان المبارک کی مبارک بہاریں آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کی کتاب کی تلاوت کا اہتمام صرف رمضان میں کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک ہمیں دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہم روتے رہیں کہ ہم کیوں ہار رہے ہیں، ہم کیوں پسپا ہے، ہمارے اوپر کیوں حالات ہے۔ ہمارے اوپر حالات کا سب سے اصل بنیادی سبب جو ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے ہم نے۔ تلاوت قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دکان کا ادھاٹن اور اوپننگ ہو، کوئی مکان کا اوپننگ ہو تو یاسین شریف کا ختم کر دو، بس قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ موت میت ہو گئی، یاسین شریف پڑھوا دو، بس قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں۔ تو دوسری بات، نمبر 1 کیا تھا؟ اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ تیسری بات اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنا۔ نہیں، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے پروناؤنسیشن اور اس کے تلفظ اور اس کے مخارج کو صحیح کرنا، جو ہمارے ان مدارس میں کرایا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف ان بچوں پر فرض نہیں ہے۔ آج ہم غور کریں، بچپن سے 55 گزر گیا، ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کبھی ہم مولانا حبیب صاحب کے پاس یا یہاں کے کسی قاری صاحب کے پاس گئے کہ مولانا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ میری سن لو اور ذرا بتاؤ کتنا % صحیح ہے، کتنا % غلط ہے۔ ایک معمولی سا کام کرنے والا ذرا سا نالج لینے کے لیے انوبھوی اور ماہر اور تجربہ کار کے پاس جاتا ہے کہ میں نے فلاں نیا کام شروع کیا ہے، آپ اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہو، ذرا بتائیں گے، ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں کامیابی کی کیا شکل ہوگی، میں اپنے بزنس میں کیسے سکسیس ہوں گا۔ 1000 لوگوں سے، 10 لوگوں سے ہم اس کی معلومات لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کسی عالم صاحب اور قاری صاحب کو کہا کہ آپ مجھے سورہ فاتحہ سن کر بتاؤ؟ ہمیں فکر ہی نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر اس کے الفاظ اور اس کے تلفظ کو صحیح کرنا۔ لہنے جلی ہو گیا، معنی ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ عربی زبان کی نزاکت بہت زیادہ ہے، وقت مختصر ہے۔ ایک مثال صرف عرض کروں، عربی زبان میں ہارٹ، دل کو قلب کہا جاتا ہے، قلب بڑی قاف، قلب۔ اگر ہم اس قاف کو نہیں نکالیں گے، ایک بڑی تعداد نہیں نکالتی اور قلب پڑھیں گے، اس کا معنی کتا ہو جائے گا۔ کہاں دل اور کہاں کتا، ایسی ہزاروں مثالیں عربی زبان کی نزاکت کی موجود ہے۔ تو ہر مسلمان پر دوسرا فرض یہ ہے اس کے تلفظ کو، اس کے مخارج کو صحیح کرنا۔ تیسرے نمبر پر پہلا یہ ہو گیا اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، تلاوت کا اہتمام کرنا، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ چوتھے نمبر پر اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنا، مطلب کو سمجھنا۔ آج ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ بھی سوتیلا سلوک کیا ہے کہ ہماری بہت ساری مسجدوں میں درس قرآن مجید نہیں ہوتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ میرا ایک دوست اگر ہے، وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، مجھے انگلش نہیں آتی ہے، اگر اس کا واٹس ایپ پر میسج آتا ہے یا لیٹر آتا ہے فل انگلش میں آتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ ڈیلیٹ مار دوں گا کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے۔ ارے بھائی، وہ میرا جگری یار ہے اور اس کا میسج آیا ہے تو میں میری طبیعت اتاولی ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی کہ ذرا انگلش جاننے والے کے پاس جاؤں، بھائی ذرا بتاؤ نا میرے دوست نے میسج میں کیا لکھا ہے، مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ تو ایک دوست کا پیغام پڑھنے کے لیے جب طبیعت اتنی اتاولی ہوتی ہے، رب کریم کا یہ ہدایت نامہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میری طبیعت کیوں بے چین نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی بہت عظیم ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا اور نازل ہونے کا اصل ٹارگٹ یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جبکہ اس کو سمجھا جائے گا، اس کے میننگ کو سمجھا جائے گا۔ تو آج یہ عاجز آپ سے ارادہ کرواتا ہے اور امید ہے کہ یہ نظام پہلے ہی سے چل رہا ہوگا کہ ہماری تمام مسجدوں میں علماء کرام کا درس قرآن مجید بھی ہونا چاہیے۔
پھر سے اوپر سے آئیے، اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، صحیح پڑھنے کا اہتمام کرنا، معانی کو سمجھنا، اور نمبر 5 جب معانی کو سمجھ لیا تو اب اس پر عملی زندگی شروع کرنا، اور نمبر 6 جب خود سمجھا ہے تو اس پیغام کو امت تک اور انسانیت تک آگے پہنچانا۔ یہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 6 حقوق ہیں، ان حقوق کو یاد کرو، دوسروں تک پہنچاؤ اور عمل کی کوشش کرو۔ اور مسلمان کے لیے دوسری چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ذرا ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس اس امت کو کتنا عظیم اور قیمتی تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ میرے سرکار کی شان تو اتنی عظیم اس شان ہے، رب کریم اپنے فرمان عالی میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ذرا ایک نقطے کی بات سنیے، ساری انسانیت، سارے ایمان والے بطور خاص کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم یہاں کیوں بول رہے ہیں، ہم یہاں کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں، مدرسہ انوار محمدی کیوں چل رہا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو سب اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب کی شان میں فرما رہے فَتَرْضَى، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے، پورے قرآن مجید میں محمد کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن یا محمد پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا۔ نام لے کر رب کریم نے سرکار کو نہیں پکارا ہے۔ جب پکارنے کا وقت آیا، محمد 4 مرتبہ، احمد 1 مرتبہ، لیکن یا محمد پورے قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ جب وقت آیا یا ایھا النبی لم تحرم یا ایھا الرسول بلغ، وقت آیا تو فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ ایک نقطے کی بات سنیے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، یہ دونوں کا ترجمہ ہے۔ ایک نقطے کی اور پوائنٹ کی بات یہ سمجھیے، ایک چادر اور ایک کملی جو سرکار کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ گئی، وابستہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اس کے ذکر کو اتنا زندہ جاوید کر دیا کہ جب تک اللہ کی کتاب رہے گی تب تک اس چادر اور اس کملی کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ تو نوٹ کریں یہ بات کہ جب ایک چادر اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ جڑ گئی، رب کریم نے اس کے ذکر کو اتنا زندہ جاوید کر دیا، تو ایک مسلمان جب صحیح معنی میں سرکار کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں بلند نہیں کریں گے؟ میرے سرکار کی شان اتنی عظیم ہے، افسوس ہے اس بات کا کہ آج کا مسلمان اپنے چہرہ بھی سرکار کی ذات اقدس کی طرح بنانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا کہنا؟ حسن جمال صحابہ رضی اللہ عنہم چاند اور سورج فرما رہے ہیں۔ سرکار کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی مومن اگر اس کو مومن بننا ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی اس کو ضرور پڑھنا پڑے گا۔ نقطے کی بات دیکھیے، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات کے ساتھ نقطے کے برابر بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں نقطہ نہیں ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کی ذات اقدس پر ختم نبوت کا اعلان ہے، آپ کی ذات اقدس کے بعد نقطے کے برابر بھی کسی کی نبوت برداشت نہیں ہے، اور دعوی نبوت قابل برداشت نہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ کتنے پیارے نبی، آپ کی کتنی پیاری تعلیمات، آپ کی محبت کرنے والے صحابہ کی ایک بات سنیں۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے شمائل کی روایت میں کہ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی کہ سرکار کے سفید بال کتنے تھے وہ بھی صحابہ نے گن کر رکھے تھے۔ ذرا بتاؤ
کسی مسلمان نے اپنے سفید بال گنے ہیں کہ میرے اندر کتنے سفید بال ہیں؟ لیکن صحابہ کا سرکار کے ساتھ وہ عشق تھا کہ سفید بالوں کو گن کر رکھا تھا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا عشق ہے. آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے، لوگ اپنے اپنے فالوور بتا رہے ہیں کہ میرے یوٹیوب پر اتنے سبسکرائبر ہیں اور انسٹاگرام پر اتنے ہیں اور فیس بک پر اتنے فالوور ہیں. لیکن ذرا بتائیں نبی کریم علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کتنے سارے ہوں گے؟ آج کے مسلمان اپنے چہرے کو سرکار کی طرح بنانے کے لیے تیار نہیں. اس سے زیادہ حسین چہرہ کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ سرکار کی شان میں فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے. کہیں آپ کے چہرے کو سورج قرار دیا. لیکن ایک نکتے کی بات یہ سمجھیے کہ شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر. یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے. احادیث کی روشنی میں چاند کے ٹکڑے ہونا یہ تو ثابت ہے، لیکن انگلی کے اشارے سے ٹکڑے ہونا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. شاعر نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اب یہاں میرے سرکار کی ایک شان یہ دیکھیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کا یہی ایک معجزہ ہے. اس ایک معجزے میں کتنے معجزے چھپے ہوئے ہیں ذرا اس بات کو سمجھیں. انگلی کے اشارے سے نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک معجزہ. جب کوئی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے وہ زمین پر گر جاتی ہے، وہ 2 ٹکڑے نہیں گرے، یہ دوسرا معجزہ. وہ دونوں ٹکڑے آسمان سے اتنا نیچے آ گئے کہ اس وقت کے انسانوں نے سگی آنکھوں سے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ دیکھا، یہ تیسرا معجزہ. وہ دونوں ٹکڑے واپس آسمان پر چلے گئے، یہ چوتھا معجزہ. اور جا کر واپس مل گئے، یہ 5واں معجزہ. میرے سرکار کے ایک معجزے میں 5 معجزے چھپے ہوئے ہیں. اور میرے سرکار کا نامی اس میں گرامی محمد بار خدایا، یہ زباں پہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. ایک ہی حرف میم نے چھوا 2 بار ہونٹوں کو، ایک ہی حرف میم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی حرف میم نے چھوا 2 بار ہونٹوں کو. زیر اس دل کو اسی حرف مشدد نے کیا ہے. بات نکتے کی عرض کی جا رہی تھی کہ قرآن مجید نے سرکار کے حسن کے بارے میں کیا فرمایا؟ سراجم منیرا، روشن چراغ، روشن چراغ. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش فرمائیں اس عاجز کی گفتگو کو کہ صحابہ سرکار کے حسن کو چاند اور سورج کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سرکار کے حسن کو اور سرکار کی شان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ روشن چراغ ہے. یہ انٹرنیشنل اور عالمی پیمانے پر ہدایت کا چراغ ہے. ربانی تعبیر کا کمال دیکھیے، اللہ کی تعبیر کا کمال سمجھیے. حسن اور خوبصورتی میں چاند اور سورج کی چمک تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن روشن چراغ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر کیوں استعمال فرمائی؟ جواب اس کا یہ ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ آپ ایک سورج اور چاند سے کئی سورج اور چاند روشن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چراغ سے جتنے چاہیں چراغ جلائے جا سکتے ہیں. میرے سرکار روشن چراغ ہے. آپ کی ذات اقدس سے صحابہ کے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے چراغ جلے، صحابہ سے تابعین کے چراغ جلے، تابعین سے تبع تابعین کے چراغ جلے. حلم مجرن قیامت کی صبح تک یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے. علماء حقہ اور دعات اسلام کی شکل میں یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چراغ جلتے ہی جائیں گے، اس نے اللہ نے چراغ فرمایا. دوسری بات کہ سورج اور چاند کی روشنی ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے. سورج صبح میں نکلا، شام کو غروب ہو گیا. چاند رات میں آیا،
دن میں غائب ہو گیا. سرکار کی ذات اقدس وہ چراغ مستنیر ہے کہ اس روشنی پر کبھی زوال نہیں ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے جو بہت اہم جواب ہے کہ چراغ فرما کر رب کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ چراغ سے فائدہ اسی کو ہوگا. دیکھو چاند اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ہو تو اس کی روشنی کے پاس پہنچ جاؤ, وہ خود بخود روشنی دے گا. بلکہ پہنچنے کی ضرورت نہیں, سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے. لیکن چراغ کی روشنی سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو چراغ کو ساتھ میں لے کر جائے گا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے, سرکار کی سیرت سے, سنت سے اسی کو فائدہ ہوگا جو اس سنت کے چراغ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا, اپنے ساتھ لے کر چلے گا, اسی کو فائدہ ہوگا. آج ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظیم سنت داڑھی جو ہے اس سے اپنے چہرے کو سجائیں تاکہ کل قیامت میں ہم اللہ کی جناب میں کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو اس کو کر دے, میں تو صورت لے کے آیا ہوں. مجھے تعلیم پر بھی بات عرض کرنی ہے. دیکھیں تعلیم کو اس زمانے میں دو حصوں پر تقسیم کیا گیا. ماڈرن ایجوکیشن, عصری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک مدرسے کی تعلیم. یہ دونوں تعلیم ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے اسکول کا عزم کیا, بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ اس عزم کو بہت آگے پہنچائے, بہت جلد اس میں کامیابی ہماری سگی آنکھوں سے ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا ہے. لیکن تعلیم کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری کتاب مقدس کا سب سے پہلا حکم اقرأ, پڑھیے, پڑھنا ہے, تعلیم ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں, آج ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام تعلیم اور ایجوکیشن کا مخالف ہے. نہیں, اقرأ کہا گیا ہے, ہر قسم کی تعلیم لینا ہے ہم, لیکن ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. اسکول کے طلبہ میں, ہمارے مدرسے کے طلبہ میں, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک کامن بات ہے. ایک فرق ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اور ہم نے عربی دوم کی کتاب میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک سبق پڑھا, ماذا تحب ان تکون, آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے. تو وہ سبق اس کتاب میں کیوں لایا گیا؟ اسکول میں پڑھنے والے بچے کو تھوڑی سی سمجھ آنے کے بعد اس کا یہ مائنڈ سیٹ اور یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کہ بچے آپ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ آپ کا آخری ٹارگٹ یہ کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کا آخری ٹارگٹ اور ہدف یہ آپ کو انجینئر بننا ہے. تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمارے وہ اسٹوڈنٹس اور ودیارتھی پوری کوشش لگا دیتے. آج ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے, ان سے اگر ہم سوال کریں کہ بیٹا آپ کیوں حافظ بن رہے ہیں, بتاؤ آپ کیوں حافظ بن رہے ہیں, آپ کیوں مولانا بن رہے ہیں, بچہ سٹپٹا جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, جواب نہیں دے پاتا ہے. تو ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ اشتہار کا دور ہے, ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے, لبھانے کا دور ہے. نقلی مال بھی اچھے اشتہار کے ذریعے بکوا دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس تو 100% پیور مال ہے, لیکن ہمارے اشتہار میں, ہمارے ایڈورٹائز میں کمی ہے. اسکول میں ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ, یہاں یہ بات نہیں, یہ تو بمبئی ہے, یہاں یہ بات نہیں ہے. اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کبھی چاکلیٹ مل رہی ہے, کبھی کیا مل رہا ہے, کبھی کیا مل رہا ہے, اور ہمارے مدرسے میں تو سب روکھا سوکھا ہے. تو بچہ روتے ہوئے آتا ہے. اور ماں باپ کی طرف سے ایک ظلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ماں باپ کی طرف سے ایک ظلم یہ ہوتا ہے, آپ ذرا اس کی تائید کرنا کہ بچے جب گھر میں ستاتے ہیں نا, تو اکثر گھروں میں آپ نے ایک جملہ یہ سنا ہوگا, آپ تائید کیجئے کہ دیکھ بیٹا زیادہ ستا مت, تیرے مولانا کو بول دیں گے. کیا بولتے ہیں؟ بیٹا زیادہ ستا مت, تیرے مولانا کو بول دیں گے, مدرسے میں بول دیں گے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ ستا مت اسکول کے ٹیچر کو بول دیں گے؟ اس میں بہت سارے پیغام ہیں. مجھے اس کا ایک پیغام دینا ہے
کہ اس کے ذریعے ہم بچوں کا مائنڈ سیٹ غلط کر رہے ہیں کہ مولانا از اے ویری ڈینجرس مخلوق، کہ اگر تو ستائے گا تو ڈنڈا تو مولانا کے پاس، تو پھر وہ گھبرائے گا مدرسے میں آنے سے۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ اور اشتہار کا دور ہے کہ مدرسے میں جا چاکلیٹ ملے گی، مدرسے میں جا مدرسہ انوار محمدی میں سالانہ پر بہت زبردست انعام ملے گا اور دنیا بھر سے انعام آئے گا۔ یہ لبھانے کا دور ہے، یہ اشتہار کا دور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ عرض کرنی ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہمارے بھارت دیش میں 97% بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور یہ جو دارالعلوم وغیرہ میں حافظ عالم بچے جو پڑھتے ہیں وہ 3% ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے، مدارس میں آنے والے لوگ ہمیں یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ یہ 3% بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن کب دیا جائے گا، مدرسہ کب پڑھائے گا، دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم کب دی جائے گی۔ اس تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کا کوئی انکار نہیں، بہت ضروری ہے اور اس زمانے میں اور بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن انصاف ضروری ہے کہ بھائی اس 3% کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ ادھر ہی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ان 3% کو یہ بھی پڑھایا جائے، پوری کوشش یہیں لگائی جا رہی ہے۔ یہ 97% کی فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ آج باطل طاقتیں جو اسلام پر حملہ کر رہی ہیں اور ہمارے عقائد اور ایمانیات پر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ ایمان کیسے محفوظ رہے؟ آج بچے کو اسکول میں یہ پڑھا دیا گیا، ڈاروین کا نظریہ ارتقاء جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر فلاں تھا، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان بنا، 10-9 مرحلوں کے بعد وہ انسان بنا، جبکہ یہ ہماری تعلیم کے خلاف ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا۔ یہ بندر والی بات کہاں سے آئی؟ وہاں اس بات کو راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے ہمارے ایمانی عقائد کو ختم کیا جائے۔ ابھی آپ نے جو ارادہ کیا ہے کہ ہم اسکول بنائیں گے، اسلامک اسکول بنائیں گے، ایک بہت بڑا پرابلم آج کل یہ چل رہا ہے کہ اسلامک اسکول بنانے کی بات بھی ہوتی ہے اور اسلامک اسکول کے نام پر بہت سارے اسکول بن بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا ریزلٹ جو آنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو سویدھائیں، جو سہولتیں ان اسکولوں میں ملتی ہیں وہ ہمارے اسکول نہیں دے پاتے۔ پھر سمجھدار ماں باپ، دیندار والے، دین کا شوق رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہمارا بچہ اگر گیا تو کیریکٹر لیس ہو جائے گا، اخلاق اس کے اندر نہیں آ پائیں گے، اور ادھر جائے گا تو وہاں کی تعلیم اچھی ہے۔ تو ہم تعمیر کے ساتھ تعلیم مضبوط کرنے کا بھی ارادہ کریں کہ اچھی عمارت بنائیں گے، اچھا اسکول بنائیں گے تاکہ ہماری تعلیم معیاری ہو۔ اسلامی اسکول کے نام پر بہت سارے اسکول بنے ہوئے، لیکن وہاں لوگ اپنے بچوں کو، دیندار لوگ وہاں اپنے بچوں کو بھیجنے سے کتراتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ایجوکیشن کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، وہاں کی ڈگری ویلڈ نہیں ہے، تو وہ ایسی جگہ نہیں بھیجتے۔ اور بہت ساری جگہوں پر اسلامک اسکول کے نام پر اسکول تو بن گیا۔ اسلامک اسکول کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اسلامک اسکول؟ اسلامک اسکول اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی مینجمنٹ کمیٹی میں زید عمر بکر نام کے آدمی ہو، اس کا نام اسلامک اسکول ہے۔ پھر اس اسکول میں وہ سب ہو رہا ہو جو غیروں کے اسکول میں ہو رہا ہو۔ یہ تھوڑی اسلامک اسکول ہوا۔ اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن اسلام کے سانچے میں دیں گے، شریعت کے سانچے میں دیں گے، اسلامک لباس کے سانچے میں دیں گے، حجاب اور پردے کی روشنی میں دیں گے۔ یہ اصل اسلامک اسکول ہے۔ ایسا اسکول ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑا المیہ اسکول میں یہ بھی چل رہا ہے کہ 9ویں کلاس تک دونوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، بوائز اور گرلز الگ الگ ہیں۔ یہ فلسفہ اسکول کا آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جب دونوں کو ملا کر پڑھایا جا سکتا تھا، جب الگ کر دیے، اور جب
یہ آگ اور پیٹرول بن گئے. 10ویں میں آنے کے بعد 15 سال کے ہو گئے. اب آگ اور پیٹرول کو جمع کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں آگ نہیں لگنا چاہیے اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کو ایجوکیشن جس کو کہا جاتا ہے, یہ آگ اور پیٹرول کو جمع کیا جا رہا ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلامک اسکول بھی بنائیں گے, تعمیر بھی کریں گے اور تعلیم کا معیار بھی مضبوط کریں گے, اور اسلامی عقائد کی روشنی میں اسلامیات اور ایمانیات کا صحیح پیغام ہم امت کو دیں گے. بہت ساری اسکولوں میں اسلامک سبجیکٹ ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اسلامک سبجیکٹ 5ویں کक्षा تک, 6ٹھی کلاس تک ہے بس. جب بچے میں شعور بالغ ہوا, سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی, جب اسلامک سبجیکٹ کو نکال دیا, اب ایپل اور بندر پڑھایا جا رہا ہے. ارے بھائی, یہ ایمانیات کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہے. آج اس تعلیم کے جراثیم اور جمس میں ہمارے بچوں کو 2 باتیں دی جا رہی ہے. نمبر 1, اللہ کا وجود نہیں ہے, عقیدہ آخرت کو ختم کرنے کی کوشش ہے. اور نمبر 2, اسلامی احکام عقل کے متصادم ہیں, عقل سے اپوزٹ ہے, عقل کے خلاف ہے. ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے میں جہاں قرآن شریف پڑھانا ہے, دعائیں یاد کرانی ہے, سب سے بنیادی بات, یہ عاجز اپنے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہے, سب سے کامیاب مکتب وہ ہوگا جس مکتب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر زندہ کرا دی گئی. ما تعبدون من بعدی, جن بچوں کے ایمانیات اور عقائد کو مضبوط کر دیا گیا, وہ وقت کا سب سے کامیاب ترین مکتب ہے. چاہے جتنے ناظرے ختم ہو جائیں, چاہے کتنے ہی بچے حافظ بن جائیں, آج جو جراثیم اور جمس آ رہے ہیں نا, وہ بڑے خطرناک ہیں. اس کا اینٹی بائیوٹک بھی ہمیں ویسے ہی تیار کرنا پڑے گا. اس اینٹی بائیوٹک کے لیے سب سے کامیاب مکتب اور سب سے کامیاب مدرسہ وہ ہوگا جو فکر یعقوبی ما تعبدون من بعدی اپنے بچوں میں زندہ کر دے. وہ سب سے کامیاب مدرسہ ہے. مولانا کتنا وقت؟ وقت کی رعایت بھی ضروری ہے, اس لیے پوچھ لینا ہے تاکہ میں اپنی بات کو اسی کی روشنی میں سمیٹ سکوں. تو پیغام یہی عرض کرنا ہے کہ ہم دین کی فکر کو بلند رکھیں, مقدم رکھیں. اچھا, بہت ساری جگہوں پر مولانا اپنے یہاں مدرسے کا وقت تینوں ٹائم, صبح کتنے بجے؟ 7 سے 9:30. بہت اچھی بات ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم نے بمبئی میں بھی دیکھا ہے کہ بچہ مدرسے میں کب جاتا ہے پتہ ہے؟ مغرب کے بعد. دن بھر اسکول, ٹیوشن اور فلاں الا بلا, اب مغرب کے بعد وہ جو ہے مدرسہ جا رہا ہے. اور نزلہ کمزور پر گرتا ہے تو مغرب کے بعد چھٹی مارنا بھی آسان ہے. اچھا, مغرب کے بعد ہمارے بچوں کی پوزیشن اور کنڈیشن کیسی ہو جاتی ہے پتہ ہے؟ آپ نے کبھی موسمبی کا جوس پیا ہوگا. موسمبی کا جوس نکالنے کے بعد وہ جو گولا ہوتا ہے وہ کیا کنڈیشن حاصل کر لیتا ہے؟ جوس نکل جانے کے بعد ہمارے بچے کی مغرب بعد وہ حالت ہو جاتی ہے. دن بھر اس کا جوس نکال دیا گیا, اب جو کچھ بچا کچا ہے جا مولانا کے پاس, نہیں گیا تو ڈنڈا. اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مستی کرے گا تو مولانا کو بول دیں گے. بھائی, بچوں کے دلوں میں علماء کی عظمت پیدا کرنا, خود ہمارے دلوں میں علماء کی عظمت کا پیدا ہونا, اہل اللہ کی, اللہ والوں کی عظمت کا پیدا ہونا, اولیاء عظام کی عظمت کا پیدا ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حدیث شریف میں ہم نے سنا نا, اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جو علماء کا گستاخ ہوگا اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا, میرا دعویٰ ہے اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہو. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مدینہ منورہ میں قبرستان میں آرام فرما ہیں. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ 6 مہینے کے وقفے کے بعد ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا اور دیکھا گیا تاکہ اس میں دوسرے مردے کو دفن کر سکیں. لیکن ہر 6 مہینے کے بعد کھولنے پر یہ پتا چلا کہ نہ باڈی ڈیمیج ہوئی ہے, بوسیدہ ہوئی ہے, نہ کفن میلا ہوا ہے, بالکل صحیح سالم تر و تازہ. 1.5 سال گزر گئے. واقعات میں لکھا ہے
ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے ابو کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ کرامت نصیب فرمائی، یہ برکت عنایت فرمائی، راز کیا ہے، ابو جان کا اسپیشل عمل کیا ہے؟ ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں ایک بات مجھے یاد ہے کہ جس طرح ہم لوگ قرآن شریف کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں، میرے ابا جان نے پوری لائف میں کبھی بھی حافظ قرآن کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلایا، اس کے اکرام اور رسپیکٹ میں حافظ قرآن کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا، اللہ نے اس کی برکت یہ عنایت فرمائی۔ تو میرے بزرگوں یہ بھی پیغام ہے کہ آج ہمارے دلوں سے علماء کی قدر نکل رہی ہے، خاص طور پر اپنوں کی قدر نکل رہی ہے۔ باہر سے آئے گا تو اس سے مصافحہ کرنے آئے، اس سے فلاں کرنے آئے، اس سے اظہار عقیدت کرنے آئے، ارے یہ مولانا حبیب صاحب آپ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا رہے ہیں، ایسی قربانیاں لگا رہے ہیں کہ ہم ان کی قربانی پر رشک کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کی ضرورت ہے، اپنے مقامی علماء کی قدر آج کے دور میں مسلمانوں میں بڑی اس کی کمزوری پائی جائے۔ بس وہ آیا، اس کو سلام مارے، مصافحہ کر رہے ہیں، پانی پر دم کروا رہے ہیں، سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ سب تبرک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے مقامی علماء کی قدر یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک پیغام یہ بھی دینا ہے کہ اس وقت 2-4 راتوں کے بعد بڑی مبارک رات آ رہی ہے، اس رات کے لیے ہمیں ایڈوانس میں تیار ہونا ہے، اور اس پر آپ تفصیلی بیان اسی رات میں سنیں گے۔ مجھے اس میں سے ایک بات یہ عرض کرنی ہے، 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آج کل جو رسمی معافی نامے کا سلسلہ چلا ہے اس کو ختم کرو۔ واٹس ایپ میں اگر 15-20 گروپ ہے تو سب کو ایک میسج لکھ کر بھیج دیا، بولیا چالیا معاف، کہاں سنا معاف۔ ارے بھائی وہ 257 لوگوں میں 250 کو تو جانتا بھی نہیں، سب کو بھیج رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فارمیلٹی ادا کر رہا ہے۔ اور بہت سارے تو معافی مانگنے والے بلیک میل بھی کرتے ہیں، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی تیرے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ معافی ہے، یہ تو رسم ادا کر رہے ہیں۔ جس کا حق مارا ہے، جس کا حق دبایا ہے، اسی سے معافی مانگنی ہے، یہ رسم نہیں، حقیقت میں معافی مانگنی۔ اور اچھا 2 باتیں اس میں اور سنیں، اگر مال دبایا ہے تو صرف معافی مانگنے سے مال معاف نہیں ہوگا، مال تو دینا پڑے گا۔ آج لوگ دوسروں کا مال دبا رہے ہیں، زمینیں دبا رہے ہیں، بھائی بہن کا دبا رہے ہیں، ذرا سی دنیا کی لذت کے لیے اپنی قبر، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں وہ حدیث شریف پتہ نہیں؟ بالشت بھر زمین اگر کسی کی دبا لیا تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو نمبر 1، بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، صرف معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ زمین دبائی ہے، قرضہ دبا لیا ہے، وہ دینا پڑے گا۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کو رجسٹر بند ہوتا ہے، نیا رجسٹر کھلتا ہے تو پچھلی سب نمازیں معاف، جیسے بندوں سے بولیاں چالیاں معاف، اللہ تعالیٰ بولیاں چالیاں معاف، یعنی جو نماز ہے وہ سب معاف ہو گئی۔ یہ معاف نہیں ہوگی، جو عبادتیں باقی ہیں وہ ذمے میں ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو نمبر 1، رسمی معافی نامے سے بچے، صحیح طور پر جس کا حق مارا ہے اسی سے معافی مانگے، سچے دل کے ساتھ مانگے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، مختلف احادیث کی روشنی میں 14 لوگ ایسے ملتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں مشہور یہ ہے، شرک کرنے والے، کینہ رکھنے والے، رشتہ ناتا توڑنے والے، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں پر غور کریں، بھائی بھائی کی بات بن ہے، بھائی بہن کی بات بن ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ سگی ماں سے بھی ان کی بات بن، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں سے بات بن ہے۔ آج کا معاشرہ ایسا ظالم معاشرہ بن گیا کہ 4 ویلر گاڑی میں نوجوان جا رہا ہے، فل میوزک کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی فرنٹ سیٹ پر اس کا کتا بیٹھا ہے، اس کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں موجود ہے، فرنٹ سیٹ پر کتا ہے، کتے کو محبت دے رہے ہیں، اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی۔
یہ فہرست اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ 15ویں شعبان کو جب یہ فہرست سنیں گے تو تب کیا ہوگا؟ تب تو وقت نکلنے کے قریب ہوگا. پہلے سے ہم اس فہرست کو معلوم کریں. اگر اس میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں، سچی توبہ کروں اور کوشش کروں کہ اس گناہ سے میں باہر آ جاؤں تاکہ اس رات میں میری مغفرت ہو جائے. ماں کی خدمت کے تعلق سے ایک عظیم واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو سچا واقعہ ہے، اور انشاءاللہ 10 منٹ میں بات بھی مکمل کرنی ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب سے ایک نیوز پیپر نکلتا تھا الریاض نام سے. الریاض نیوز پیپر نکلتا تھا. اس کا ہیڈنگ یہ تھا کہ ایک انوکھا مقدمہ یا ایک کیس ایسا بھی. واقعے کو مختصر کروں کہ 2 بھائی تھے. بڑے بھائی کی عمر 70 ایئرس اولڈ، چھوٹا بھائی 50 سال کا، اور ان کی بوڑھی ماں کی ایج اور عمر 90 ایئرس، 90 سال کی. اور اس بڑے بھائی کا نام نیوز پیپر میں آیا تھا محمد حیزان. اس بڑے بھائی کا نام یہ تھا. یہ 90 سال کی بوڑھی ماں اس بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، اور اس ماں کی کل کائنات ایک چاندی کی انگوٹھی تھی بس، اور کچھ نہیں. کئی سالوں سے یہ ماں بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. ایک دن چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے پاس آئے کہ بھائی جان، بہت سال آپ نے ماں کی خدمت کی ہے، اب مجھے بھی ماں کی خدمت کرنے دو. ماں سے آپ کو محبت ہے تو مجھے بھی محبت ہے، جنت کی آپ کو ضرورت ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے، آج سے ماں میرے ساتھ رہے. بڑے بھائی آگ بگولا ہو گئے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ رشتہ داروں نے منوایا، کیس مسئلہ حل نہیں ہوا، یہاں تک کہ کورٹ میں کیس چلا گیا. ذرا آپ غور کریں آج کے معاشرے کے ساتھ کہ آج 2 ماں باپ نے مل کر 10 بھائی بہن کو پال لیا، لیکن 10 بھائی بہن مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال رہے، اور ماں باپ کے بارے میں بول رہے ہیں ایک ہفتہ امی ادھر رہے گی، 2 ہفتے ابا ادھر رہیں گے، ادھر سے ادھر بوڑھے ماں باپ کو نچا رہے. یہ ماں باپ کی عظمت کا حال ہے. اور ادھر کیا ہوا؟ ایک انوکھا کیس ایسا بھی. آج کیس کس چیز کا ہوتا ہے؟ زر زمین کا، پیسے کا، جائیداد کا، عورت کا، یہ مسائل چل رہے ہیں. لیکن یہ کیس کیا ہے؟ قاضی کی عدالت میں، جج کی عدالت میں کیا کیس گیا کہ ماں بڑے بھائی کے ساتھ رہے گی یا چھوٹے کے ساتھ رہے گی. عدالت قائم ہوئی، دونوں کٹہرے میں آئے، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی، اور بڑے بھائی نے یہ کہا جج صاحب میرا ایک فوڑ بتا دیجئے، میرا ایک قصور بتا دیجئے کہ میں نے آج تک اپنی ماں کی خدمت میں ایک کمی رکھی ہے، وہ بتا دیجئے، اور اماں کو چھوٹے بھائی کو دے دیجئے. آپ نہیں بتا سکتے. جب میں نے کوئی کمی خدمت میں نہیں رکھی ہے تو میری پیاری ماں مجھ سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ جج صاحب بھی حیران اور پریشان کہ ججمنٹ دے تو کس کے حق میں دے، کس کے فیور میں دے. جج صاحب نے پریشان ہو کر آخر میں یہ کہا کہ دیکھو فیصلہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہو رہا ہے. ایک کام یہ کرو کہ آپ اپنی اماں کو بلاؤ، عدالت کے کمرے میں ماں آئے گی، اور ماں جس بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے کہے گی اس کے ساتھ ماں رہے گی. زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا کہ بڑھیاں مر گئی تو پیسہ میرے حق میں آئے گا. کل کائنات ایک چاندی کی انگوٹھی تھی بس. اب ماں عدالت کے کمرے میں ویل چیئر پر آتی ہے. عدالت کا کمرہ بھرا ہوا ہے، لوگ سننے کے لیے بےتاب ہے کہ ماں کیا بولے گی. جج صاحب نے پوچھا کہ اماں جان آپ بتائیے، آپ کو بڑے کے ساتھ رہنا ہے یا چھوٹے کے ساتھ رہنا ہے؟ ماں حیران اور پریشان ہے. بوڑھی ماں کی زبان کانپنے لگ جاتی ہے، اور تھر تھراتے ہوئے، اشک بار ہوتے ہوئے بوڑھی ماں یہ بولتی ہے کہ جج صاحب میرا یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، اور میرا یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، مجھے اپنی دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے. میں کیسے فیصلہ کروں کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ ماں نے بھی ہاتھ اونچے کر دیے کہ میں ججمنٹ نہیں دے سکتی، میں فیصلہ نہیں لے سکتی. چونکہ عدالت تھی، جج کی کرسی تھی، جج کو تو ججمنٹ دینا تھا. تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج نے فیصلہ یہ کیا کہ آج سے ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ اس لیے رہے گی کہ آپ کی ایج 70 ایئرس ہو چکی ہے. اب آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کو خود خدمت کی ضرورت ہے. آپ ماں کی خدمت نہ کریں، آج سے آپ کی ماں
آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہے گی۔ آگے لکھا تھا واقعے میں کہ وہ بڑا بھائی بھرے عدالت کے کمرے میں اتنا دہاڑے مار کر رویا، اور اس کا جملہ یہ تھا، ہائے افسوس میرے بڑھاپے پر، ہائے افسوس میرے بڑھاپے پر، میرے بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے ماں باپ کی عظمت کا، ماں باپ کی قدردانی کا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں صحیح تعلیم دلائیں گے تو یہ پیغام ہمیں یہیں سے ملے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم دین کی قدر کو سمجھیں، مدرسے کی قدر کو سمجھیں، اور اپنے مدرسے کی ترقی کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ بچے کافی دیر سے بات سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی اچھا ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ پورا گھر کامیاب اس وقت ہوتا ہے جبکہ گھر کا ہر ممبر پوری خدمت کرے، اپنا 100% ایفرٹ لگائے تو گھر کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی مکتب، کوئی مدرسہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جبکہ اس کے 4 عناصر، 4 پارٹس آف باڈی پورے طور پر اپنا 100% دیں گے تو مکتب کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 اسٹوڈنٹس، بچے، طلبہ، نمبر 2 اساتذہ کرام، اور تیسرے نمبر پر مینجمنٹ کمیٹی، اور چوتھے نمبر پر ماں باپ۔ چاروں کا 100% لگنا چاہیے۔ آخری نمبر والوں کی طرف سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ مدرسے میں ہمارے بچوں کو دعائیں تو یاد کرا دی گئی، لیکن پریکٹیکلی لائف میں بچے کو بتا دیا گیا کہ کھانے کے پہلے کی دعا بسم اللہ و برکت اللہ ہے، کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ہے۔ یہ دعا یاد تو کرا دی گئی، لیکن یہ دعا پریکٹیکلی لائف میں آئی کہ نہیں، یہ کون کرے گا؟ مدرسے کے مولانا تو ہمارے گھر پہ روزانہ دعوت میں نہیں آئیں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو چاروں لوگ اپنی اپنی پوری ذمہ داری ادا کریں۔ اور کافی دیر سے آپ لوگ بات اس گنہگار کی سن رہے ہیں، 1-2 لطیفے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک لطیفہ حسد پر پیش کرنا ہے کہ آج حسد کا دور ہے، ٹانگ کھینچنے کا دور ہے۔ جو کام کرتا ہے اس کے کام کی سراہنا کرنے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، خود کرنا بھی نہیں ہے اور کرنے والوں کو کرنے بھی نہیں دینا ہے۔ یہ حسد کی نشانی ہے۔ حسد کی آگ جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس پر یہ لطیفہ سن لیں کہ ایک شاعر، ایک کوی جو ہے وہ ایک بادشاہ کی خدمت میں آیا اور بہت تعریف کیا کہ آپ ایسے ہو، ویسے ہو اور فلاں ہو۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ میری تعریف کیا، تو آج کے زمانے میں سب سے بڑی نوٹ 2000 روپے، تو اس نے گاندھی جی کا سب سے بڑا فوٹو 2000 والا دے دیا، یہ ہدیہ۔ اب وزیر جو بادشاہ کا تھا نا، اس کو حسد ہو گئے۔ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کی لمبی مدت سے خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمت کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں دن آیا کہ آپ نے 2000 روپے ایک دن میں ہم کو دیے ہو۔ اس نے 2 جملے بولے، آپ نے اس کو 2000 پکڑا دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اس سے ریٹرن لینا یہ تو ہماری پوسٹ اور کرسی کے خلاف ہے، ہم آپ کو رائٹ دیتے ہیں کہ کوئی ٹرک کرو اور آپ واپس لو۔ یہ وزیر کو حسد ہو گیا تھا، اس کے پاس گیا، بھائی 2000 روپے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، پہلے کچھ سوال کا جواب دینا پڑے گا، جواب دیں گے تو یہ پیسہ ملے گا، ادھر آؤ۔ وہ وزیر اس شاعر کو بادشاہ کے پاس پکڑ کے لایا اور کہا پہلے سوال کا جواب دو تو یہ پیسہ ملے گا۔ شاعر بڑا ہوشیار تھا، اس نے بولا پوچھئے کیا سوال ہے؟ تو اس نے سوال یہ کیا، بڑا گلابی سوال تھا کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ اب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت کی سخاوت کے کیا کہنے، وہ ہم جیسوں کو 2000 اتنے دیتے ہیں کہ بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے۔ سخاوت کی وجہ سے نوٹ جو ہے بال اڑ گئے، جیسے اس بستی والوں کے بال اڑ گئے ماشاءاللہ آج انوار محمدی کے طلبہ پر خرچ کر کے، تو اس نے اڑ گئے۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ 2000 روپے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت ملیں گے کہ ایک سوال کا جواب اور دینا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ شاعر بھائی آپ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ تو اس نے اور پیارا جواب دیا
کہ بادشاہ سلامت کی سخاوت کا دریا جب بہتا ہے نا تو وہ ہم جیسوں پر اتنا بہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے دیتے دیتے اڑ گئے اور ہم جیسوں کے لیتے لیتے اڑ گئے، 2000 روپے اور مل گئے، حسد کی آگ اور بڑھ گئی۔ کہا کہ روح ایک آخری سوال اور، وزیر نے یہ پوچھا کہ یہ بتا میری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ اس نے اور پیارا جواب دیا، بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے، ہم جیسوں کے لیتے لیتے اڑ گئے، اور تم جیسوں کے کفے افسوس ملتے ملتے اڑ گئے، 2000 روپے اور۔ حسد کی آگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک لطیفہ بچوں کی خدمت میں، اچھا بچے ادھر سے غائب ہو گئے، چلیے ادھر موجود ہے۔ یہ لطیفہ اس بات پر ہے کہ کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ٹرین میں 2 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک ایجوکیٹڈ آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، اور ایک کسان کھیڑوت قسم کا آدمی تھا۔ اب دونوں کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کوئز کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور ترتیب یہ رہے گی کہ جس کو جواب نہیں آوے نا اس کو 100 روپیہ دینے کا۔ تو کسان آدمی جو ایجوکیٹڈ آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ سمجھ رہا تھا یہ کسان آدمی یہ میرے سے کیا جیت پائے گا، میرے پاس تو ایجوکیشن کا بھنڈار ہے، چٹکی میں اس کو اڑا دوں گا۔ وہ اس کو حقیر سمجھ رہا تھا، کمتر سمجھ رہا تھا، لیکن کسان بھی مضبوط آدمی تھا، دیسی گھی کھایا ہوا تھا۔ تو کسان نے یہ کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن سر ایک بات، آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی اور میں گوار آدمی، یہ میچنگ نہیں ہے۔ ایک کام یہ کرو، آپ کو نہیں آئے گا تو آپ 100 روپے دینا، مجھے نہیں آئے گا تو میں 50 روپے دوں گا۔ ڈن، چلو ٹھیک ہے۔ اب پہلا سوال کسان نے یہ کیا، سر سوال یہ ہے کہ ایک پرندہ پکشی ایسا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے نا تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، اور جب اڑتا ہے نا تو اس کے 3 پاؤں ہو جاتے ہیں، ایسا پرندہ کون سا ہے سر بتائیے۔ اس نے اپنا پورا ایجوکیشن کا بھنڈار نکال کے رکھ دیا، میموری میں اس کا جواب نہیں تھا۔ بہت دیر لگائی اور ہار مان لی کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ تو اب اس نے کہا کہ لائیے 100 روپے، آپ نے جواب نہیں دیا، لائیے 100 روپے۔ اس نے 100 روپے دے دیے۔ اب اس نے اس کو کہا کہ کسان بھائی آپ اس کا جواب بتا دو۔ کہا کہ مجھے بھی اس کا جواب نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں، لے 50 روپے۔ اس کو بمبے کی لینگویج میں ہم یہ بولتے ہیں ایڑا بن کے پیڑا کھلانا۔ اس نے ایڑا بن کے اس کو پیڑا کھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے، کمتر سمجھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت محبتوں کے ساتھ آپ نے اس عاجز مسافر کی بات کو سنا۔ ہم اخیر میں پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس بستی کو خوب قبول فرمائے، ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازیں۔ اور عزیز بچوں، آپ نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، ہم آپ کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے پھر ایک مرتبہ بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ پروگرام اس سے بھی زیادہ اچھا کریں اور اچھی چیز پر نظر بد نہ لگ جائے، اس کے لیے بھی ہم فکر کریں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ مدرسے کی ہسٹری سن کر، تاریخ سن کر کہ پیڑھیاں یہاں سے فارغ ہو چکی ہے، ایسے مکتب بہت کم نظر آتے ہیں۔ 100 ہم نے وہاں بیٹھ کر سنا، 126 بچوں نے فل حاضری کا انعام پایا، یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا سننے میں جلدی ملتا نہیں ہے۔ ہم تو دعا کریں گے، اس مدرسے کے لیے خوب دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا جی، مجھے یہ بھی پہلے بتایا گیا تھا ہمارے بھائی مفتی طاہر صاحب نے کہ ہر سال تو 350 بچے رہتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم بہت سارے مدرسوں میں اور مکتب میں جلسے میں جانے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرماتے، لیکن یہ فگر پہلی بار سننے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس میں اور ترقیات نصیب فرمائے۔ اور ہاتھ جوڑ کر درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے مقامی علماء کی قدر کریں، ان کا پورا سپورٹ کریں۔ بڑا دل باغ باغ ہو گیا کہ اصل ہندوستان کی تصویر یہاں موجود ہے،
آپ جتنی اتحاد فکری کے ساتھ، جتنا اظہار یکجہتی کے ساتھ اپنی اس بستی میں دین کی خدمت کریں گے، قوم کی سیوا کریں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آگے بڑھیں گے، یہ بستی اور آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ آنے والے مبارک ایام کی بھی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، مبارک رات کی بھی قدردانی نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ساری دماغ میں آ رہی ہیں لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ مجمع بہت دلجمی کے ساتھ میں بیٹھا، شروع سے آخر تک آپ کی شرکت نے ہمیں بہت حوصلہ دیا، اور اس اجلاس کو قائم کرنے کے لیے آپ حضرات کے تعاون نے ہمیں بہت ہمت دی۔ آپ کی شرکت، آپ کا تعاون، اس کی وجہ سے یہ جلسہ بہت اچھی طریقے سے ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ختم ہونے سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تعاون کرنے والے، اور صبح سے میرے ساتھ کھڑے رہ کر کے جن جن لوگوں نے، نوجوانوں نے یہاں میرا تعاون کیا، میں ان کا خوب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناصر بھائی انصاری تھے، مقصود پٹیل، انیس بندوقیہ، یہ تمام کے تمام حضرات صبح سے میرے ساتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ جنہوں نے بعد میں آ کر کے بھی، بہت سارے ہمارے رضاکار نوجوان جو ہے شام سے ہمارے ساتھ میں بالکل لگے ہوئے ہیں، اور مستورات میں بھی بہت ساری رضاکار عورتیں جنہوں نے مدرسے کے اندر کے ہال میں، 2 ہال پورے کے پورے عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس پورے مجمع کو سنبھالا ہے۔ ہم ان تمام رضاکار عورتوں کا اور نوجوان ساتھیوں کا خوب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دینی خدمت کے طفیل آپ کی نسلوں میں دین کے داعی اور عالم، قرآن و سنت کے عالم بعمل پیدا فرمائیں۔ آخر میں فرید حیدر علی کی طرف سے 1000 روپے جلسے کے موصول ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ مبارک پٹیل ہمارے بھائی نے 4000 روپے افریقہ سے بھیجے، ان کا بھی اعلان ہے، اور مرحوم عبد المجید بندوقیہ، ان کی فیملی کی طرف سے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اسکول کے اندر 11000 دینے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عطیہ کرنے والوں کے عطیات کو قبول فرمائے، اور حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب مظاہری کے ہم مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام جو اطراف کے مساجد اور مدارس سے تشریف لائے ہیں، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پورا مجمع جو یہاں بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ جلسے میں شریک رہا شروع سے آخر تک، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں اعلان کر دوں کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جائے گی، دعا کے بعد میں اذان ہوگی، جماعت کے وقت کا اعلان ہوگا۔ باہر سے جو حضرات تشریف لائے ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو نماز کے بعد میں وہ حضرات کھانا کھا کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے۔ میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائے۔ دعا کی کچھ درخواستیں میں نے پہلے بھی رکھ دی، ابھی ایک دعا ہے۔ عبید بھائی ہمارے زبیر بھائی، ان کی والدہ صابرہ عظمت، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے حق میں دعا کی درخواست آئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ محمودہ عنایت پٹیل کی طرف سے اسکول کے لیے 10,000 دینے کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کے لیے حضرت مولانا سے درخواست۔ صادق ولی پٹیل جلسے کے لیے 1000 روپے موصول ہوئے، جزاک اللہ خیرہ۔ دعا سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ ہماری یہ مبارک مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے، اس لیے یہ عاجز آپ کے سامنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے یا تک القاب سنائے گا۔ آپ سے درخواست یہ ہے
کہ آپ ہر حرف پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں تاکہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی بھی مجلس ہو جائے۔ اس کے بعد مختصر دعا کریں گے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، غاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فارق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیہ أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، امت اور انسانیت کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما. یا اللہ حالات یہ بتا رہے ہیں آپ ہم سے بہت ناراض ہیں. پیارے اللہ جی راضی ہو جائیے، رب کریم راضی ہو جائیے، اپنی نظر غضب کو ہٹا لیجئے، نظر رحمت عنایت فرما دیجئے. آسمان و زمین کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، موسم کی بے اعتدالی بتا رہی ہے آپ ہم سے ناراض ہیں، مہنگائی کا عذاب بتا رہا ہے آپ ہم سے ناراض ہیں. پیارے اللہ جی راضی ہو جائیے. یا اللہ حالات کی سنگینی، بیماریوں کا پھیل جانا، بہت ساری نشانیوں سے یا اللہ آپ کی ناراضگی کا علم ہو رہا ہے. مبارک مہینہ آ رہا ہے، مبارک راتیں آ رہی ہیں، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ہم آپ کا دیا کھاتے رہیں، آپ کا دیا پہنتے رہیں، آپ کا دیا استعمال کرتے رہیں، آپ کی نعمتوں کو آپ کی بغاوت اور نافرمانی میں استعمال کرتے رہیں. پیارے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے. ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت اور امن و انصاف کی توفیق نصیب فرما دیجئے، امن اور انصاف کی بالادستی نصیب فرما دیجئے. ظالموں کے ظلم سے ہمیں، ہمارے ملک کے رہنے والوں کو نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ اتحاد فکری کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس ملک میں جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے. شریعت اور سنت کی سلامتی کی بالادستی کے ساتھ ہمیں اس ملک میں جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے. ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے، مدرسے کے بچوں کو قبول فرما لیجئے، مدرسے کے مخلص اساتذہ کرام کی انتہائی مخلصانہ قربانیوں کو قبول فرما لیجئے. آج جن بچوں نے پڑھا، پروگرام پیش کیا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع، اتنی ساری مائیں بہنیں آج جمع ہیں. پیارے اللہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی محبت میں جمع ہیں، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، دین کے جذبے کے لیے جمع ہیں. سیٹرڈے نائٹ چل رہی ہے، لوگ اپنی مختلف انجوائمنٹ میں جمع ہیں، اپنی مختلف خوشیوں میں اور مختلف گناہوں میں مشغول ہیں. یا اللہ یہ پورا مجمع آپ کو راضی کرنے کے لیے رات کی اتنی دیر رات تک جمع ہے. پیارے اللہ راضی ہو جائیے. پیارے اللہ کوئی تو آپ کا ایک مقبول
مقبول بندہ یا بندی ہوگی اس کی آمین کے صدقہ طفیل میں ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے، عالم اسلام کے حالت کو درست فرما دیجئے یا اللہ۔ جو بھی وبا چل رہی ہے، سازش چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں یا اللہ، اس کو دور فرما دیجئے۔ ہمارے رمضان پر، ہماری عبادتوں پر اس پر کوئی اثر نہ ہو، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ بڑی تمناؤں کے بعد حرمین شریفین کے دروازے کھلے ہیں، ناقدری سے بچا لیجئے۔ ہماری مسجدوں کے دروازے بند ہونے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ مؤذن صاحب بلاتے رہے، ہم مسجدوں میں نہ گئے، ناراض ہو کر آپ نے دروازے بند کر دیے یا اللہ۔ ماں کی آخری ناراضگی یہ ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اپنا دروازہ، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ناراض ہو کر ہمارا اپنے گھروں کے اور مسجدوں کے دروازے بند کر دیے ہو یا اللہ۔ عجیب منظر تھا، جو مؤذن صاحب یہ بولتے تھے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم نے انہی دنوں میں اپنے سگے کانوں سے مؤذن صاحب کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا اور کپ کپاتے ہوئے سنا۔ مؤذن صاحب کہہ رہے تھے، آج سے مسجد میں نماز نہیں ہوگی، آج سے مسجد بند ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہمارے رمضان کو ایسی بربادی سے بچا دیجیے، ایسی بربادی سے بچا لیجیے۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، ہمیں نماز کا سرور نصیب فرما دیجئے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجئے، روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ حرام لقمے سے بچا لیجئے، عزت کے بعد کی ذلت سے بچا لیجئے، علم کے بعد جہالت والے کاموں سے بچا لیجئے، ایمان کے بعد کفر و شرک سے بچا لیجئے یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادك الصالحون۔ أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔